اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب العزت تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ آزمائش کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی آزمائش کی جا رہی ہے اس کو رتبوں سے اور درجوں سے نوازا جائے۔ رب کریم نے دنیا میں ہمیں آزمائش بطور امتحان کے بھیجا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آزمائش کا مطلب بندے کو تکلیف میں ڈالنا ہے تو یہ غلط ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح طالب العلم محنت کرتا ہے اور امتحان کی تیاری کرتا ہے، لیکن اس امتحان کے سوالات بتائے نہیں جاتے۔ اگر اس امتحان کے سوالات بتا دیے جائیں تو اس کو چیٹنگ دنیا کی ہر قوم کہتی ہے، اس کو نقل کہتی ہے، اس کو کرپشن اور دھاندلی کا نام دیا جاتا ہے۔ سوال کے کمرے میں جا کر پتہ چلے تو پھر بندہ جواب دے دے تو اسے کامیاب کہا جاتا ہے۔ تو دنیا بھی دارالامتحان ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے ہمارا۔ ہم نے یہاں دنیا میں وہ کام کرنے ہیں جو نصاب ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس کے مطابق اگر صحیح کام ہم نے کر لیا تو ہمارا رزلٹ آخرت میں ہے۔ تو جو دنیا دارالامتحان ہے، اس سے یہ اخذ نہ کیا جائے کہ انسان کو تکلیف میں ڈالا گیا ہے، بلکہ یہاں کے امتحان میں کامیابیوں کے بعد آخرت میں سب سے بڑے رتبے اس انسان کو ملیں گے جو اللہ کے یہاں کامیاب ہوگا۔ اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ قرآن کریم نے کامیابی کا معیار یہ ذکر فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص کامیاب ہے۔ اب اس کامیابی کے حصول کا معنی کہ ہم نے دنیا میں وہ کام کرنے ہیں جس سے ہمارا اللہ خوش ہو جائے۔ دیکھیں، ایک فرشتے ہیں، فرشتوں کا ایمان یہ نہیں ہے کہ ان کے ایمان میں کوئی نیکی کریں گے تو اضافہ ہو جائے گا، ان کے ایمان کی روشنی اگر گناہ ہوگا تو کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ان کا نیکی اور گناہ کا مسئلہ ہے ہی نہیں، ان کا ایمان ایک جگہ موجود ہے، اس ایمان کی روشنی شروع سے لے کر آخر تک اتنی ہے۔ لیکن انسان کو، آپ کو اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اس کی روشنی کم بھی ہو جاتی ہے، اس کی روشنی میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ روشنی کم ہونے کا مطلب جس وقت بندہ کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو روشنی کم ہو جاتی ہے، اور بندہ فرما برداری کا کام کرتا ہے تو روشنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جتنی زیادہ روشنی لے کر انسان جائے گا اتنی زیادہ آخرت میں اس کو رتبے نوازے جائیں گے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہاں چند وقتوں کے لیے ہم ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی بنیاد پہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ جائیں۔ جو بندہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھے گا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، قرآن کہتے ہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ اور ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، آپ اور ہم آخرت کے لیے آئے ہیں۔ کفار کی سوئی آج تک یہاں اٹکی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، کیوں ہم اپنی خواہشات کو ختم کر دیں، کیوں ہم اپنی چاہتوں کے اوپر چھری پھیر لیں، کیوں؟ انہوں کا عقیدہ ہی یہ نہیں ہے کہ ہم آنے سے پہلے کہاں تھے اور ہم جانے کے بعد کہاں ہوں گے۔ مسلمان کا نظریہ یہ نہیں ہے، مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، پھر عالم دنیا میں آئے ہیں، اور یہاں سے نکل کے ہم نے قبر کے پیٹ میں جا کر آخرت میں پہنچنا ہے۔ تو ہمارے سامنے عیش کی زندگی، ہمارے سامنے بہتر زندگی، ہمارے سامنے آخرت کی زندگی ہے جو ہمارے لیے توشہ ہے، ہمارے لیے آخرت کا فائدہ اور ثمرہ ہے۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں کتنے بندوں کے جنازے جا رہے ہیں، بندہ فوت ہو گیا ہے، بندے نے دنیا چھوڑ دی ہے۔ تو اگر یہ ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو پھر بندے کو موت نہ آتی۔ ہمیشہ کی زندگی وہ ہے جس میں موت نہیں ہے، اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں آخرت میں موت کو ایک بکرے کی شکل میں لایا جائے گا، جہنمی جہنم میں ہوں گے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، اور جنتی جنت میں ہوں گے، تو ان کے سامنے موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں اس وقت موت ہوتی تو لوگوں کے دل پھٹ جاتے کہ اچھا، یہ آخرت کی زندگی اتنی لمبی ہے، اس میں کوئی ختم نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اصل زندگی وہ ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس کو اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق بندہ گزار لے، رب کریم کی مرضی کے مطابق گزار لے، تو آخرت کی زندگی اللہ ہمیں ہماری مرضی کی عطا فرمائیں گے۔